بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 334 میں نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبات کے وجوب پر گفتگو ہوگی۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازوں کا بیان ہو رہا ہے اور نماز جمعہ کے بارے میں تفصیل ذکر ہوگی۔ نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبات کا وجوب، خطبات کے اجزاء کو بیان کریں گے۔ خطبات میں حمد و ثنا کے وجوب کا بیان ہوگا، متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ فِيهَا تَقْدِيمُ الْخُطْبَتَيْنِ الْمُشْتَمِلَتَيْنِ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِيغَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا سَنَحَ وَفِي وُجُوبِ الثَّنَاءِ عَلَى الْحَمْدِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ خَالِيَةٌ عَنْهُ۔ فرماتے ہیں واجب ہے نماز جمعہ میں 2 خطبوں کو نماز سے مقدم کرنا، یعنی نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھنا واجب ہوتے ہیں۔ نماز جمعہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، نماز جمعہ بغیر خطبوں کے نہیں ہو سکتی، خطبے بھی نماز سے پہلے پڑھنے ہیں، 2 خطبے ہیں، ایک بھی نہیں ہوگا۔ کیسے خطبے ہوں؟ المشتملتین علی حمد اللہ تعالی، وہ 2 خطبے مشتمل ہوں حمد الہی پر، بصیغۃ الحمد للہ، اور اس کا جو صیغہ اور طریقہ ہے وہ بھی الحمد للہ ہے، یعنی لفظ جلالت اس میں آنا چاہیے، الحمد لرب العالمین، یا اس طرح کا جس میں اس میں جلالت نہ ہو وہ صیغہ کافی نہیں ہوگا۔ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا سَنَحَ، اور اللہ تعالی کی ذات پاک پر ثنا بھی کرنی ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کے کمالات اور اس کے صفات ثبوتیہ کا ذکر کرنا ہے۔ بِمَا سَنَحَ، اس کے لیے الفاظ جو بھی بن پڑیں اس میں ہونا چاہیے، اس کا کوئی لفظ یا صیغہ معین نہیں ہے۔ تو نماز جمعہ کا پہلا جو واجب ہے وہ 2 خطبے نماز سے پہلے پڑھنے ہیں، اور ان کا جو پہلا جز ہے وہ ہے کہ حمد خدا اور ثنا بھی اس میں ہونی چاہیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَفِي وُجُوبِ الثَّنَاءِ زِيَادَةً عَلَى الْحَمْدِ نَظَرٌ، حمد خدا تو کرنی ہے خطبات میں، لیکن حمد کے علاوہ ثنا بھی ہونی چاہیے، اس کے واجب ہونے میں اشکال ہے، یعنی اس کی دلیل جو ہے اس میں ہمیں بحث ہے۔ وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ خَالِيَةٌ عَنْهُ، بہت سارے علماء و فقہاء شیعہ کی جو عبارتیں ہیں، انہوں نے جو فتوے دیے ہیں روایات وغیرہ کی روشنی میں، اس میں ثنا کا وجوب ذکر نہیں ہوا۔ خود مصنف یعنی شہید اول بھی ذکر شیعہ میں اسی طرح فرماتے ہیں، حمد کو ذکر کرتے ہیں وہاں پر لیکن ثنا کو ذکر نہیں کرتے۔ شہید ثانی خود سے کوشش کرتے ہیں دلیل ڈھونڈنے کی، فرماتے ہیں نعم هو موجود فی الخطب المنقولۃ عن النبی وآلہ علیہ وعلیہم السلام، ہاں حمد و ثنا دونوں موجود ہیں ان خطبات میں جو کہ نبی اکرم اور آپ کی آل سے منقول ہیں، اللہ کا درود و سلام ان پر ہو۔ تو وہ خطبات جو منقول ہوئے ہیں نبی اکرم اور اہل بیت سے، ان میں ثنا بھی موجود ہے، حمد تو ہونی ہے، اس کے ساتھ ثنا بھی موجود ہے، یعنی خدا تعالی کے صفات ثبوتیہ اور کمالات کا بھی تذکرہ ہے۔ الا انها تشتمل على زیادۃ على اقل الواجب، لیکن ان خطبات کے مندرجات سے پھر ہم
استدلال کرنے میں ایک اور مشکل کا شکار ہیں کہ اس میں واجب کی کم ترین مقدار سے بہت زیادہ ثنا موجود ہے، تو وہ ساری تو اس کو نہیں واجب قرار دیا جا سکتا۔ تو چونکہ ان خطبات میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا جی فصاحت و بلاغت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی ہے، تو وہ ساری سب کے لیے واجب تو نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ان خطبات سے استدلال کرنے میں اشکال ہو سکتا ہے۔ پس نماز جمعہ کا جو واجبات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے پہلے 2 خطبے ہونے چاہیے، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ زرارہ بن عیون کوفی جلیل القدر صحابی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، انما وضعت الرکعتان اللتان اضافهما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعۃ للمقیم لمکان الخطبتین مع الامام۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ جو پڑھنی ہے ظہر کی بجائے تو 2 رکعتیں اس میں کم ہو گئی ہیں، چونکہ اس کی بجائے امام جماعت کے ساتھ 2 خطبے اس کی جگہ پہ آتے ہیں۔ فمن صلی یوم الجمعۃ فی غیر جماعت فلیصلیھا 4 رکعات کا صلاۃ الظہر فی سائر الایام۔ جو شخص جماعت کے علاوہ جمعہ کے دن نماز پڑھے تو پھر وہ دوسرے ایام کی طرح ظہر کی 4 رکعتیں ہی پڑھے۔ باب ششم ابواب صلاۃ جمعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ وسائل الشیعہ میں فاضل بن شاذان جلیل القدر فقی متکلم اور شخصیت ہیں، امام رضا علیہ السلام سے روایت کی، انما صارت صلاۃ الجمعۃ اذا کان مع الامام رکعتین، جب امام جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھا جائے تو پھر 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي ساروا إليه ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة۔ اس لیے کہ لوگ جمعے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کرے اس تھکاوٹ کی وجہ سے جو وہ سفر کر کے آتے ہیں، اور امام جماعت ان کو خطبات کے لیے روکتا ہے اور وہ نماز کے منتظر ہوتے ہیں۔ وَمَنِ انتظر الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فِي حُکْمِ التَّمَامِ، جو شخص نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ ایسے جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے، پوری نماز اس کی پڑھی جا رہی ہے۔ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ لِعِلْمِهِ وَفِقْهِهِ وَفَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، چونکہ امام جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنی ہے تو وہ کامل تر ہے، چونکہ اس میں اس خطیب جمعہ کا جو علم ہے، فقہ ہے، فضل و عدل ہے، وہ بھی شامل ہے۔ وَلِأَنَّ الْجُمْعَةَ عِيدٌ وَصَلَاةُ الْعِيدِ رَكَعَتَانِ وَلَمْ تُقَصَّرْ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ۔ اچھا، چوتھی دلیل بھی دے دی ہے کہ چونکہ جمعہ عید ہوتی ہے اور عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اور یہ کم بھی نہیں ہے چونکہ 2 خطبے اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ بزنتی کی روایت ہے داؤد بن حسین سے، اور وہ ابو العباس کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، لا جمعۃ الا بخطبہ وانما جعلت برکعتین لمکان الخطبتین، جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا اور 2 رکعتیں اس لیے قرار دیا کہ اس میں 2 خطبے ہیں۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر صحابی اجماع، سألتہ عن الجمعہ، میں نے امام سے جمعہ کے بارے میں سوال کیا، فرمایا بے اذان و اقامہ، اذان و اقامت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یخرج الامام بعد الاذان فیصعد المنبر فیخطب ولا یصلی الناس ما دام الامام علی المنبر، اذان کے بعد امام جماعت وہ منبر پہ آئے اور خطبہ دے اور لوگ خطبے کے دوران وہ کیا ہے نماز نہ پڑھے۔ ثم یقعد الامام علی المنبر قدر ما یقرأ قل هو اللہ احد، پھر امام جماعت بیٹھ جائے ممبر پہ قل هو اللہ پڑھنے جتنی مقدار میں، ثم یقوم فیفتتح خطبتہ ثم ینزل فیصلی بالناس، پھر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے اور پھر اترے اور نماز پڑھائے، اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے۔ بعض اہل سنت کے جو ہیں فقہا، انہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، جیسے مالک، اوزاعی، اسحاق، ابو ثور، ابن منذر، احمد، ایک روایت کی بنیاد پر وہ ایک خطبے کو کافی سمجھتے ہیں۔
حالانکہ روایات میں بکثرت 2 خطبوں کا ذکر ہے، تو ان معتبر روایات کی روشنی میں ان کا جواب ہوگا۔ واجب ہے کہ خطبے نماز سے پہلے ہوں، چونکہ روایات اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو مریم کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، میں نے نبی اکرم کے خطبے کے بارے میں سوال کیا، قبل الصلاۃ و بعدها، آپ نماز سے پہلے خطبہ دیتے یا بعد میں؟ فرمایا قبل الصلاۃ ثم یصلی، پہلے خطبہ دیتے اور پھر نماز پڑھاتے۔ باب 15 ابواب صلاۃ الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ فاضل بن شاذان کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ خطبہ جمعے کے دن نماز کے شروع میں قرار دیا گیا ہے اور عیدین میں نماز کے بعد قرار دیا گیا ہے، لأن الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مرارا وفي السنة كثيرا وإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، کیونکہ جمعہ تو ایک ہمیشگی امر ہے اور مہینے میں کئی مرتبہ آتا ہے اور سال میں تو بہت زیادہ آتا ہے، تو جب لوگوں پر بکثرت خطبے پڑے جائیں گے تو وہ ملول اور تھکاوٹ کا شکار ہوں گے اور اس کو چھوڑیں گے اور اس کے لیے نہیں بیٹھیں گے اور متفرق ہو جائیں گے۔ فجعلت قبل الصلاۃ، اس وجہ سے نماز سے پہلے اس کو قرار دیا گیا ہے، لیحتبسوا علی الصلاۃ ولا یتفرقوا ولا یذهبوا، تاکہ وہ نماز کے لیے بیٹھے رہیں اور پراگندہ نہ ہوں اور چلے نہ جائیں۔ اما العیدین فانما هو فی السنۃ مرتين، عیدیں تو سال میں 2 ہوتی ہیں، وہ اعظم من الجمعۃ والزحام فی اکثر والناس فی ارغب، تو اس میں لوگوں کا جمعہ سے زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پر کافی جو ہے رش بھی ہوتا ہے اور لوگ اس میں رغبت رکھتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات عوام میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ہم روزے رکھیں نہ رکھیں، عید تو پڑھ لیں جناب، اسی طرح پھر باقی بھی وہ جو ہے نا یہ ایک خوشی کا ماحول بن جاتا ہے تو وہ اس کو شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز جمعہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، واجبات میں سے ہے۔ فَإِن تَفَرَّقَ بَعْضُ النَّاسِ بَقِيَ عَامَّةٌ، کیونکہ لوگ اس میں زیادہ شریک ہوتے ہیں عید والے دن، تو اگر کچھ چلے بھی جائیں تو باقی بیٹھیں گے۔ لَيْسَ هُوَ كَثِيرٌ فَيَمِلُّ وَيَسْتَخِفُّ بِهِ، اور وہ زیادہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تھک کر جناب اس کو سبک شمار کریں۔ یہ حدیث باب نمبر 15 میں موجود ہے ابواب نماز جمعہ میں سے۔ اور خطبوں میں پہلا جز کیا ہے حمد الہی، الحمدللہ کے لفظ کے ساتھ کرنی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ جواہر الکلام میں شیخ محمد حسن نجفی نے کہا ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی امام باقر علیہ السلام سے فی خطبۃ یوم الجمعہ وذاکر خطبہ مشتمل علی حمد اللہ والثناء علیہ والوصیۃ بتقوی اللہ والوعظ، جمعہ کے خطبے کے بارے میں حدیث نقل کی، آپ نے خطبہ ذکر کیا جس میں حمد، ثنا اور وصیت تقوی اور وعظ تھی، یہاں تک کہ فرمائے اقرأ سورہ من القرآن وادعو ربک، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، وصلی علی النبی وادعو للمؤمنین والمؤمنات، نبی اکرم پر درود اور مومنین و مومنات کے لیے دعا، ثم تجلس قدر ما یمکن حنیۃ، پھر تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، ثم تقوم وتقول وذاکر الخطبہ ثانیہ، پھر دوسرا خطبہ کہو، وہی مشتمل علی حمد اللہ والثناء علیہ والوصیۃ بتقوی اللہ والصلاۃ علی محمد وآلہ والامر بتسمیۃ الائمۃ الی آخر والدعاء بتعجیل الفرج، پھر کہا یکون آخر کلام ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ حدیث باب نمبر 25 ابواب نماز جمعہ میں موجود ہے، مفصل امام نے خطبے کے اجزاء کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں ثنا کو بھی امام باقر علیہ السلام نے علیحدہ عنوان سے ذکر کیا ہے۔ سمع بن مہران کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، یخطب یعنی امام الجمعہ وهو قائم یحمد اللہ ویثنی علیہ ثم یوصی بتقوی اللہ ثم یقرأ سورۃ القرآن صغیرہ ثم یجلس ثم یقوم فیحمد اللہ ویثنی علیہ ویصلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ائمۃ المسلمین ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات، فاذا فرغ من هذا اقام المؤذن فصلى بالناس رکعتین یقرأ فی الاولی بسورۃ الجمعہ وفی الثانیہ بسورۃ المنافقین، باب 25 میں ہے یہ بھی۔ امام جماعت کھڑے ہو کر خطبہ دے، حمد کرے اللہ پر اور ثنا کرے، پھر وصیت تقوی کرے، پھر
قرآن کی چھوٹی سورت پڑھے بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دے، حمد خدا کرے، ثنا کرے، درود پڑھے اور مومنین و مومنات کے لیے استغفار کرے۔ فارغ ہو جائے تو مؤذن اقامت کہے، امام جماعت کرائے، 2 رکعت، پہلی رکعت میں جمعہ اور دوسری میں منافقون پڑھے۔ فاضل بن شاذان کی روایت امام رضا علیہ السلام سے، انما جعلت خطبتین لیکون واحدہ للثناء علی اللہ والتمجید والتقدیس للہ عز وجل والاخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ولما يريد ان يعلمهم من امره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد۔ یہ حدیث بھی باب 25 میں ہے کہ 2 خطبے اس لیے قرار دیے گئے ہیں کہ اس میں ثنا ہو، اللہ کی تمجید و تقدیس ہو، اور دوسرے خطبے میں لوگوں کی ضروریات، مشکلات اور ان کو ڈرائے اور ان کے لیے دعا کرے، اور جو چیزیں وہ امر و نہی ان کو بتانا چاہتا ہے صلاح و فساد کے لیے تو وہ بتائے ان کو، فساد سے بچانے کے لیے، صلاح اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آخری روایت میں اگرچہ تحمید نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مقصد اصلی بیان کرنا چاہتے تھے خطبتین کا، اس کے تمام جو مندرجات ہیں وہ نہیں بیان کیے۔ تو یہ سابقہ جو حمد والی ہیں روایات ان سے تعارض نہیں رکھتی، اور تحمید بھی حمد میں الحمدللہ کے ذریعے ہونی چاہیے، جیسا کہ صحیح محمد بن مسلم میں ہے، بلکہ تذکرۃ الفقہاء میں ہے کہ یہی لفظ احتیاط اور تأسی کی وجہ سے متعین ہے۔ تأسی یعنی اہل بیت اور نبی اکرم سے جو خطبات منقول ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے، اور اس کا امر بھی کیا گیا تو اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیں کہ ثنا کرنی ہے، کافی روایات میں اس کا ذکر ہو گیا، صحیح محمد ابن مسلم میں بھی اس کا ذکر ہے، سمع بن مہران کی روایت میں بھی ہے، اور ثنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی وصف بیان کرنی ہے، اور اس کی مقدار پھر نہیں ہے اتنی ہو کہ خدا تعالی کی ثنا کی جائے۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ حمد کے علاوہ ثنا کے وجود میں اشکال ہے اور بہت سارے علماء کی باتیں سے خالی ہیں، تو حالانکہ روایات میں تو اس کا ذکر ہے اور حمد اور ثنا مغایر چیزیں ہیں، اور اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا گیا، جیسا کہ شیخ طوسی کی خلاف اور غنیہ ابن زہرہ کی ہے۔ تو ثنا کی تفسیر کرنا حمد سے، جیسا کہ کاشف اللسان میں فاضل ہندی نے کیا ہے، اور علماء کی کچھ عبارتیں اس سے خالی ہیں، تو یہ اپنی جگہ ایک نظریہ ہے، لیکن جناب علی ثنا کو علیحدہ طور پر ہونا چاہیے چونکہ معتبر روایات میں موجود ہے۔ اور آپ نے فرمایا شہید ثانی نے کہ یہ نبی اکرم اور اہل بیت کے خطبات میں ہے۔ مصباح المتحجد شیخ طوسی میں جابر کے ذریعے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیے، خاطب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ یوم الجمعہ، امام علی علیہ السلام نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ ذی القدرۃ والسلطان والرافۃ والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ تو یہ طولانی حدیث ہے، مستدرک الوسائل باب 19 ابواب نماز جمعہ میں موجود ہے۔ زید بن وہب کی روایت ہے، خاطب امیر المومنین یوم الجمعہ فقال، امام نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید علام الغیوب ستار العیوب خالق الخلق ومنزل القطر ومدبر الامر رب السماوات والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین خیر الفاتحین الذی من عظم شان وانه لا شیء مثلہ تواضع كل شيء لعظمته ذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وقر كل شيء قراره لهيبته وخضع كل شيء من خلقه لملكه وربوبيته الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وأن تقوم الساعة ويحدث شيء إلا بعلمه نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه۔ یہ بھی اسی باب میں مستدرک میں ہے۔ مجمع البیان میں
طبرسی نے ناقل کیا ہے، اول خطبہ جو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن بنی سالم بن عوف میں فرمایا الحمدللہ الذی احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ واؤمن بہ ولا اکفرہ ووعدی من یکفرہ۔ یہ بھی باب 19 مستدرک الوسائل ابواب نماز جمعہ میں موجود ہے۔